زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے جو فائنینشیل کرائمز اور اکنامک ٹیررزم کی روک تھام کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنے آغاز سے لے کر آج تک ہر حکومت نے اس ادارے کو اپنے مخالفین سے سیاسی انتقام لینے اور انہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ اس ادارے نے آج تک کئی 100 بلین روپے ریکور کیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نیب کسی کرپٹ سیاستدان سے کوئی خاطر خواہ ریکوری نہیں کر سکا۔ خاص طور پر سابقہ حکومت کے دنوں میں درجنوں اپوزیشن رہنماؤں کو نیب نے پکڑا، کئی ماہ حوالات میں رکھا، لیکن یہ ادارہ ان پر لگائے گئے الزامات کورٹس میں ثابت نہیں کر سکا۔ نتیجتاً وہ سیاستدان وکٹری کا نشان بناتے ہوئے رہا ہوئے اور آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نیب قوانین کو کالا قانون اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی ان قوانین کو غیر شرعی قوانین قرار دے چکی ہے۔ ہمارے بہت سے سیاستدان نیب قوانین میں تبدیلی کی باتیں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ سابق حکومت کے وزیر علیم خان کو جب نیب نے پکڑا تو رہائی پر انہوں نے بھی کہا تھا کہ نیب کے قوانین ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے، انہیں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ موجودہ حکومت نے نیب قوانین سے متعلق ترمیمی بل منظور کیا، اس پر صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نیب ترامیم ملک پر بمباری سے بڑا جرم ہے اور ایسی ترامیم منظور کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں نیب ترمیمی بل کے آئینی، قانونی اور اسلامی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم صاحب، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری تمام سابقہ حکومتیں جو ہیں اس ادارے کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، اگر ہم پاکستان میں احتساب کی تاریخ کو دیکھیں کہ احتساب کے نعروں کو، احتساب کے نام پہ بنائے گئے اداروں کو، چاہے وہ نیب کی صورت میں ہو، چاہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایوب خان کے دور سے، وہاں سے اگر سٹارٹ لے لیں، اب 1950s کی بات کریں تو پروڈا اور اس کے بعد پھر پوڈو کے نام سے جو قوانین آئے تھے، ان کے اندر بھی یہی بات ہوا کرتی تھی کہ پبلک آفس ہولڈرز جو لوگ ہیں ان کو ان کی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ بہرحال پوری ایک کھیپ نکال دی گئی، اس لیے کہ ایوب خان نے اپنے زمانے میں کنگز پارٹی ایک بنانی تھی کنونشن لیگ کے نام سے۔ پھر ہم نے دیکھا 97، زیادہ درمیان والی باتیں نہیں کرتے، 97 کی طرف آ جائیں تو 97 میں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور حکومت میں جب یہ احتساب کمیشن بنایا گیا سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی زیر نگرانی، اور پھر اس احتساب کمیشن نے بہرحال جو بھی سیاسی مخالفین تھے ان کے خلاف کیسز وغیرہ بھی کیے، اور اس بعد میں اس پہ معافیاں بھی مانگتے رہے، اور میرے خیال میں 2018 کی بات ہے، اس کے ارد گرد کوئی ایک کیس بھی چلا تھا، بہرحال اس کی کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا۔ ابھی اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ قطر میں رہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا 99 میں مشرف جب آئے، 12 اکتوبر 99 کو انہوں نے کو کیا، اور 16 نومبر 99 کو انہوں نے یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس کے نام سے انہوں نے پاس کیا۔ اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن شروع سے رہی ہے، پاکستان کی معیشت کہہ لیں، پاکستان کی جو ایک اخلاقی دیوالیہ پن ہے اس کو کہہ لیں، اس کے اندر جو سب سے بڑی جس چیز نے ضرب لگائی ہے، جس نے ایٹ اوے کیا ہے پاکستان کو اندر سے ہی، اس میں اور بھی بہت ساری ریزنز یا وجوہات ہو سکتی ہیں، کرپشن ایک میجر وجہ شروع سے رہی ہے۔ تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو اونچے لیول پہ خاص طور پہ ختم کرنے کے لیے، اور جو انڈیویجولز کی بیسس پہ جن کے بارے میں شک ہو
کہ وہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں. پھر یہ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو اگر انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھا جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ اکنامک ٹیررزم جو بہرحال ایک اصطلاح اس وقت استعمال کی جا رہی تھی، یہ 9/11 سے پہلے کی بھی بات ہے اور اس کے بعد تو خاص طور پہ استعمال کی گئی، ان سب کو ایک ہی ایمبٹ میں لے کے آیا جائے تاکہ ایک تو یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی انتہائی اہم ہے، خاص طور پہ آپ اگر اس کو کمپیئر کریں صرف پاکستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس کو باقی ممالک کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو چاہے وہ مغرب کے ممالک ہوں جس طرح برطانیہ ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، یا ان کے نقش قدم پہ ایشیا کے ممالک جو چند ایک چل رہے ہیں، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بڑے سخت قوانین موجود ہیں اور علیحدہ ادارے بھی کئی مرتبہ ہوتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو چائنا اور رشیا ہے وہاں پہ بہت سخت قوانین ہیں اس حوالے سے، اور ایون ہمارے اسلامی ممالک میں دیکھیں یا مسلم ممالک میں دیکھیں اگر آپ تو سعودی عرب میں بڑے سخت قوانین اور ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اینٹی کرپشن کے حوالے سے آپ کہہ لیں. تو بہرحال اس کی اپنی جگہ ضرورت تو محسوس ہوئی، اور یہی چند ایک وہ چیزیں تھیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اغراض و مقاصد کے طور پہ سامنے لایا گیا کہ ایک تو نیشنل لیول کے اوپر جو فائنینشیل مس مینجمنٹ میں لوگ انوالو رہے ہیں انٹینشنلی یا میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ یہ کہ جو کرپشن میں انوالو رہے ہیں یا کرپٹ پریکٹسز میں، اور تیسرا اکنامک ٹیررزم میں. چوتھا یہ کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر بہرحال آپ کو اکنامک انٹیلیجنس اسیسمنٹ کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی پرووائڈ کرنے کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہی ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ جب ان کے تیور تھوڑے بدلے اور شروع میں جو انہوں نے نعرے لگائے تھے بعد میں محسوس ہوا کہ اٹ واز آل فساد ریئلی، وہ ایک صرف اقتدار میں آنے کے لیے اور پھر اقتدار کو طول دینے کے لیے، دوام دینے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے، مختلف لوگوں کو اپنی کنگز پارٹی میں شامل کروانے کے لیے ان کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سارے کیسز جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کر کے بنائے گئے تھے ان کے اندر شاید سبسٹینشیل ویٹ اتنا نہیں تھا. لیکن یہاں پہ دو چیزیں علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، اگر ہم نیب کے فگرز کو دیکھیں، آپ نے بھی جیسا کہ حوالہ دیا شروع میں، تو بعض اطلاعات کے مطابق نیب نے تقریباً 240 بلین روپے کی ریکوری کی، اور بعض کے مطابق تقریباً 800 بلین روپے کی، یعنی کہ یہ دونوں ہو سکتا ہے مختلف ڈومینز کی بات ہو رہی ہو، کوئی فیڈرل لیول پہ ہو، کوئی ایک مطلب سب کو ملا کر ہو. کسی قابل ذکر سیاستدان سے ریکوری کا جو ہے وہ کوئی فگر سامنے نہیں آتا سامنے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن موجود ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اب ہمارے جو پلاننگ منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، ان کا بھی پچھلے دنوں بیان تو بڑا مذاق خیز تھا کہ باقی ممالک میں بھی پاکستان کی طرح کرپشن تو ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی ترقی کر رہے ہیں، تو پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ کرپشن نہیں ہے. یہ مذاق خیز بیان ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک چیز کو تو مانا کہ کرپشن ہوتی ہے. 1100 انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے اس میں 139 نمبر ہے آپ کا. جی ایگزیکٹلی، انڈیکس کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں. 1100 سے 1500 ارب روپے تک کی کرپشن کے کیسز موجود ہیں اس وقت جو کہ نیب سماعت کر رہی ہے. اچھا، اس میں کچھ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہیں، کچھ انکوائری کی سٹیج پہ ہیں، کچھ ٹرائل کی سٹیج پر ہیں. اور ساتھ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 310 بلین روپے کی سالانہ ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، ایک فیکٹ ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں سالوں کے ساتھ تو پچھلے 10 سالوں میں 3000 ارب روپیہ تقریباً آپ کا وہ بن جاتا ہے. آگے چلتے ہیں تو یہ بھی چیز ہمارے سامنے کلیئر ہوئی، چاہے وہ پاناما لیکس کے ذریعے ہو، چاہے بعد میں آنے والی پیراڈائز لیکس کے ذریعے ہو، کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی حکومت سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ ماضی کی حکومتیں ہوں، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان سب کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کے آف شور اکاؤنٹس تھے. اور آف شور اکاؤنٹس بذات خود کوئی منع کی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی تھی اور اس کے پروفس بھی پھر سامنے آنا شروع ہوئے. وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے پاکستان کے باہر موجود تھے، وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں. 8 چیئرمین نیب ہم نے مقرر کیا، یہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب تک، اس میں پہلے 3 تو فوج سے تعلق رکھتے تھے، درمیان میں بھی ایک فوجی صاحب اور آئے، تو 4 اس میں سویلینز بھی موجود تھے. ساتھ یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نیب کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یا ایک ایسا ادارہ جو کہ کرپشن کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا، اس کی ہونی چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو ترویج دے دی جائے یا اس کو روکنے کے راستے میں جو بند ہے اس کو بھی اکھاڑ دیا جائے. تو بہرحال اگر ہم پوری سچویشن کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن ایک بنیادی ناسور، جتنے بھی ناسور ہیں ان میں سے ایک بنیادی ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹم خراب رہا ہے،
تو اس لیے کرپشن کے کیسز چاہے صحیح بھی لوگوں کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے نتائج سامنے نہیں آ سکے، اور پھر ان کو یوز کیا گیا، جیسا مشرف نے اپنے دور میں یوز کیا، بعد میں آنے والی حکومتوں نے اپنے ادوار میں استعمال کیا، جو اپنے مخالفین یا حریف ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ بھی. لیکن پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جو ہمارا ایک نظام جو اس وقت موجود ہے، چاہے جوڈیشری کے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھ لیں، جو جتنے پیرل نظام موجود ہیں ان کے اندر آپ کو فیصلے اس طرح ہوتے دکھائی نہیں دیتے. تو ایک سسٹم کا فیلئر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح باقی سسٹمز میں فیلئر ہے، اسی طرح یہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب اور کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی جو ہماری جتنی بھی کوششیں ہوئیں ان میں کیونکہ شاید اخلاص نہیں تھا یا ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں، اس لیے وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے. فیکٹرز آ جاتے ہیں، بہت سارے فیکٹر آ سکتے ہیں. ڈاکٹر حسیث یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی رضا الحق صاحب ساری تاریخ نیب کی بتا رہے تھے، اس کے اغراض و مقاصد بتا رہے تھے، تو جب سے یہ ادارہ مارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کے آج تک نیب قوانین میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز ہوتی رہی ہیں، تبدیلیاں آتی رہی ہیں. موجودہ حکومت نے جو ترامیم لے کے آئی ہے، ایک تو ہمیں مختصراً اس کی ہائی لائٹس بتا دیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ ان ترامیم کی وجہ سے جو اس وقت کیسز وہاں پہ موجود ہیں، جو انڈر ٹرائل ہیں، وہ کس حد تک جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. اس سے پہلے کہ میں جو ابھی تبدیلیاں آئی ہیں اس کی طرف جاؤں، جو رضا الحق صاحب فرما رہے تھے تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کی، اور وہ بڑی مشہور تقریر ایک لحاظ سے رہی ہے. ہمارے معاشرے کے کچھ خاص قسم کے لوگ اس کے کچھ خاص قسم کے جو حصہ ہے تقریر کا اس کو بڑا مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی خاص اور اہم بات جو عام طور پر سامنے نہیں آتی لوگوں کے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں جو ہمیں حل کرنے ہیں اور اس اسمبلی کو حل کرنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کرپشن ایک ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے. یہ آپ اندازہ کریں پاکستان ابھی بنا ہے، اور بلکہ بننے سے بھی 3 دن پہلے کی بات ہے، تو اس زمانے میں بھی بانی پاکستان جو ہے وہ اس کا احساس جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد قوانین تو آتے رہے، جس طرح ساری تاریخ رضا الحق صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جہاں تک بات ہے ترمیم آنے کی، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی قانون لایا جاتا ہے اس کے بعد میں بعض اوقات ترمیم کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی حالات چینج ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات چینج ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز ایسے تھی، اس کو تھوڑا سا اگر ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ان ترمیم کو کرتے ہوئے ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ قانون جس روح کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا، اگر فرض کریں جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مقصد ہی کہیں فوت نہ ہو جائے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر مزید کوئی ترمیم لائی جائے تو وہ بہتر ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی مقصد کو فوت کر کے اس کو لولا لنگڑا بنا دیا جائے تو وہ پھر کارآمد نہیں رہتی. تیسری بات جو بات بڑی اہم ہے ترمیم کے حوالے سے، کہ ترمیم کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ایک فریق یہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ بڑا نرم ہے، ہاتھ ڈالتا نہیں مجرم پر، اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ یہ قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ ممکن ہے. تو 2 چیزوں کو ہمیں سیپریٹ رکھنا چاہیے، ایک ہے قانون اور ایک ہے اس کا استعمال. قانون ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر بنے، اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی دیکھیں بہتر سے بہتر قانون میں بھی ایوری لا ہیز فلا، تو فلا لیس لا از امپاسبل. تو ہر قانون میں کوئی نہ کوئی فلا ہوتا ہے، اور اس کا غلط استعمال بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے الگ چیک اینڈ بیلنسز آپ کو رکھنے پڑتے ہیں. اب اگلی بات پر آتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو اس میں ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ جو اس وقت گرما گرمی ہمارے میڈیا پر بھی ہے اور سیاسی ماحول میں بھی ہے کہ مختلف فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی جو بچھاڑ کر رہے ہیں کہ جو آئے ہی اس لیے تھے، وہ کہہ رہے ہیں. ہم اصولی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں بالخصوص، ویسے تو یہ کافی لمبی چوڑی چیزیں ہیں، ہائی لائٹس اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں دیکھیں پہلی بات جو سب سے اہم ہے کہ ملزم کے اوپر جو بارز ثبوت تھا کہ اس نے بتانا ہے کہ اس کے اثاثہ جات اور اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر اگر کوئی مس میچ آ رہا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کہاں سے ہے. یعنی کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ میری آمدن تو اتنی ہے لیکن میرے اثاثہ جات اگر اس سے بہت زیادہ ہیں تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ منی ٹریل دینی ہوگی کہ میں نے یہ پیسے کہاں سے آئے میرے پاس. لیکن اب یہ بارے ثبوت جو ہے وہ نیب پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ اس کے پاس اضافی پیسے کہاں سے آئے. یہ بات جو ہے نا سب سے زیادہ اہم ہائی لائٹ ہے، اس لیے میں اس پر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ اس پر بڑی ایک ڈیبیٹ اٹھائی جا رہی ہے کہ ملزم پر ہی اصل بارے ثبوت ہوتا ہے. کیونکہ جی دیکھیں شریعت کا ایک نارمل اصول ہے کہ جو ثبوت کا بار ہے وہ مدعی پر ہے جس نے الزام لگایا.
اور لیکن اس طرح کے معاملات میں جو معاملہ ہوتا ہے جس میں مختلف طبقات، اس طرح سے مراد صرف فائنینشیل نہیں بلکہ فائنینشیل کے ساتھ پلس کر لیں، آپ ایڈ آن کر لیں ایسے لوگوں کے فائنینشیل ایشوز جو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، اس کا معاملہ بڑا مختلف ہوتا ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، آپ اندازہ کریں 2 خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں ہم جو ہے سب جانتے ہیں اور آج کل اس کے حوالے بھی بہت آتے ہیں کہ وہ دونوں قاضی کے سامنے پیش ہونے والی بات بھی آتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ والا جو کیس ہے، اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ چونکہ ایک یہودی نے چرائی ان کی زرہ، تو اب انہوں نے آ کر کہنا ہے کہ یہودی نے میری زرہ چرائی ہے، تو ثبوت انہوں نے پیش کرنے تھے. جبکہ دوسرے کیس میں اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا کرتا جو ہے وہ کہاں سے بن گیا جبکہ کپڑا تو چھوٹا تھا، تو اگرچہ وہ بہت چھوٹا سا ایشو تھا آج کل کے مقابلے میں، لیکن وہ بڑی لیکن اصولی طور پر تو بات اصولی طور پہ تو بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آگے بارے ثبوت اپنے اوپر لیا اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کھڑے ہو کر ثبوت دو کہ یہ معاملہ کہاں سے ہوا ہے. تو اس لیے بارے ثبوت کا معاملہ اب نیب پر ڈالا گیا ہے اور وہ ثابت کرے گی. اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے وسیم صاحب لاجک یہ ہے کہ جب کوئی پبلک آفس ہولڈر رہتا ہے یا مختلف طبقات میں سے کوئی شخص ہوتا ہے، اس کے لیے ثبوت مٹانا بڑا آسان کام ہے. دوسرا کوئی بندہ اس کے لیے ثبوت کا ڈھونڈ کر اکٹھا کرے گا. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ الزامات اتنے زیادہ لگا دیے جائیں اور پھر اس کو کہا جائے کہ پروف لے کے آؤ، تو وہ اس کے پاس پروف نام ہی نہ ہو اس چیز کا، تو وہ تو پھنسا رہے گا. دیکھیں میری بات، فائنینشیل ایشوز میں منی ٹریل ہونا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے پاس پتہ ہی نہیں ہے اسے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ اتنا ہی نااہل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں کون پیسے ڈال رہا ہے کون نکال رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑیں جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. تو یہ انتہائی نااہلی اور بددیانتی کی بات ہے. پارٹ پہ بات ہے نا، لیکن جو الزام لگا رہا ہے اس کو بھی تو نہیں، وہ بھی تو ثابت نہیں کر پا رہا نا، 20 ماہ نہیں ثابت کر پا رہا. میری بات سنیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے ثبوت کس طرح کے ہیں اور کون اس کو سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، بینچ ٹوٹ رہے ہیں کہ کیا ٹوٹ رہے ہیں. ہمارے نظام کی الگ خرابیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ بارے ثبوت بہرحال اس شخص پر ہوتا ہے جسے اپنے اثاثہ جات شو کرنے ہوتے ہیں اور اسے اپنی منی ٹریل دینی ہوتی ہے، جو پوری دنیا میں اصول ہے. بہرحال اب جو ترمیم آئی ہے وہ کیا ہے؟ اب ترمیم یہ آئی ہے کہ نیب کے اوپر بارے ثبوت آ گیا کہ وہ ثابت کرے گا. اس سے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے جو مقدمات ہیں جو منی ٹریل کے ہیں وہ سارے اس سے سفر کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ بیرونی ملک سے آیا ہوا ثبوت جو ہے وہ اس طرح قابل قبول نہیں ہوگا جس طرح پہلے اس کی ویٹیج تھی. اب جب اس کی ویٹیج میں کمی آئے گی تو بہت سے جو کلیبری فونٹ وغیرہ کے کیسز آپ دیکھتے تھے وہ اس سے متاثر ہوں گے. پھر آگے یہ ہے کہ اثاثوں کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے. پہلے یہ اثاثوں کی تعریف یہ تھی کہ ایک شخص جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہے وہ اس کے بیوی بچے، اس کے ریلیٹیوز، اس سے ایسوسیٹڈ لوگ، ان کے اثاثہ جات بھی ان کویشچن آ سکتے ہیں. اب ان سب کو نکال دیا گیا، یعنی کہ صرف وہ بندہ جو ہے وہ جواب دے اپنے اثاثوں کے بارے میں. اس کی بیوی کے اگر اثاثے زیادہ ہیں، اس کے بچوں کے اگر بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اثاثے آ گئے ہیں تو وہ اس کا جواب دے نہیں ہے. آگے بات یہ ہے کہ مفاد عامہ کے کیس میں کم از کم متاثرین کی حد 100 کر دی گئی ہے. جی بڑی ایک عجیب ویسے مزہ کا خیز سی بات ہے. آپ اندازہ کریں کہ عوام متاثر ہوئی ہے کسی ایشو سے کہ نہیں ایشو ہوئی، اس کو ڈیفائن کرنے کی جو لمٹ تھی پہلے وہ کم متاثرین پر تھی، اب اسے بڑھا کر 100 کر دیا گیا. اس سے بہت سے اہم مقدمات جو ہیں وہ جس میں جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک کیس ہے جس میں 76 متاثرین ہیں جنہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. اب جب 100 کر دیے تو وہ کیس تو ختم ہو گیا نا. تو اس طرح کی چیزیں جو واضح نظر آ رہی ہیں. اس سے اگلا یہ ہے کا ریفرنس دے رہے ہیں تو 20 ماہ اس بندے کو قید رکھا، اس دوران 76 متاثرین جو ہے وہ کیس ثابت نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات، پھر وہی بات ہے، جو 76 متاثرین ہیں انہوں نے تو اپنا کیس ثابت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دوسرے نے بھی اپنی منی ٹریل وغیرہ اور یہ باقی سب چیزیں وغیرہ دینی ہیں. دوسرے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ بار ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگلی چیز ہے کہ ملزم جو ہے دوران تفتیش اپنے اثاثہ جات کو فروخت کر سکتا ہے. اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے جس کا رولا ہے، جس کا جھگڑا ہے، اسی کو آپ بیچ کے ادھر ادھر کر دیں تو باقی ڈیبیٹ بعد میں چلتی رہے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ چیئرمین نیب کسی جگہ کو پولیس اسٹیشن یا جیل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اب اس سے جو بھی آپ کے گواہان ہیں جن کی حفاظت کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اب گواہان کی حفاظت کتنی ضروری ہو گئی ہے پچھلے ہفتوں میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جس طرح بہت سے کیسز کے جو ریلیٹڈ پرسنز ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اس سے آگے جو چیز ہے کہ بے نامی دار کی بھی تعریف تبدیل کر دی گئی، اس پر میں آپ کو بات کہہ چکا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ شو کرتی ہیں کہ اس سے بہت حد تک جو ہے وہ متاثر ہوں گے یہ معاملات. اور اس میں 2-3 باتیں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو ترمیم آئی ہیں یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ رکھتی ہیں. یعنی کہ پچھلے جو کیسز چلتے آ رہے ہیں جو چاہے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی بنائے ہوں، جنہوں نے اب مل کر یہ ترمیم لے کر آئے ہیں، تو اب وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے طور پر ان سب جو مقدمات ہیں ان پر ان قوانین کا اثر ہوگا. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ٹیکس کا جو معاملہ ہے، ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے، ٹیکس چوری کا جس طرح ابھی ذکر کر رہے تھے رضا الحق صاحب، تو وہ بھی اس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ ٹیکس چوری والے ایشوز کو اپنے زیر سماعت نہیں لا سکتی. اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ موجود ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور انڈیپینڈنٹ ادارے کی جہاں تک بات ہے
تو اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو بڑے جو مقتدر طبقات ہوتے ہیں ان کے ایشوز کے لیے، اس طرح تو دیکھیں نا باقی سب بھی خرد برد کے لیے اینٹی کرپشن بھی ہے، جہاں تک FIA کا تعلق ہے یا FBR کا تعلق ہے یا اس طرح کے جتنے بھی اینٹی کرپشن والے معاملات ہیں ان کا تعلق ہے، تو دیکھیں انڈیپینڈنٹ اداروں کی پھر بھی ضرورت رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں آپ نارمل پولیس ہوتی ہے، فوج بھی ہوتی ہے، رینجرز بھی ہوتی ہے، آپ عدلیہ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم بہت حد تک بڑھ گیا ہے تو آپ اینٹی ٹیررزم کے لیے کچھ خاص قوانین بھی لاتے ہیں، کچھ خاص عدالتیں بھی لے کر آتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہنگامی صورتحال ہوئی ہے تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کے حوالے سے ہنگامی صورتحال ہوئی ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو یہ اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ خاص طور پر جو پبلک آفس ہولڈرز اور وہ بھی بڑے جو مقتدر طبقات کے جو لوگ ہیں ان کو اگر وہ پکڑنے کے لیے کوئی الگ بنایا جائے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور ٹیکس چوری کے معاملات اس میں ہونے چاہیے تھے جو نکل گئے. آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس میں نا مجھے یاد آ رہا ہے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جو امریکہ کا جو سسٹم تھا اس کی تعریف جب کیا کرتے تھے ایک لحاظ سے، تو وہ اس میں اپنی باتوں میں ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہاں انتظامیہ اور مقننہ کو بڑا جسے کہتے ہیں سیپریٹ کر دیا گیا ہے. یہ چیز بڑی اہم ہے. دیکھیں جو قانون بنا رہا ہے وہی اس کا پھر بینیفیشری ہونا ہے. جی بڑی ایک نا جسے آپ کہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر فرض کریں مقننہ اور انتظامیہ بالکل الگ ہوں، انتظامیہ وہ ہے نا جس کے ہاتھ میں یہ سب اختیارات ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ سارے، ٹھیک ہے، اگر وہ اور لوگ ہوں اور مقننہ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ اور لوگ ہوں تو اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ جو کافی گڑبڑ ہے. اسی طرح دیکھیں جو کابینہ اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک بات بیچ میں ہے. یہ اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ریسنٹ جو گورنمنٹ گئی ہے PTI کی، اس کو بھی اس سے الٹیمیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ اس طرح پہنچے گا کہ اگر فرض کریں شک نہ آتی تو انتقامی کارروائی کافی زیادہ ان کے خلاف ہو سکتی تھی. لیکن اب اسی لیے نون لیگ کے جو کچھ ساتھی ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بینیفیشری PTI بھی ہے. لیکن ہمارا یہ کویشچن نہیں ہے کہ بینیفیشری کون ہے کون نہیں ہے، چاہے وہ بعض سزا یافتہ لوگ ہیں جن کے خلاف سزا ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی بینیفیشری اس سے ہو جائیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ پوائنٹ ہے چاہے ان کو فائدہ قوانین جو ہے وہ منصفانہ ہونے چاہیے، اس کا فائدہ کسی کو پہنچے یا نقصان ہو یہ الگ بحث. ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نیب قوانین کے لیے ترامیم آ رہی ہیں ان کا بیسک مقصد کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ جب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیب قوانین اس وقت آ رہے ہیں یہ موجودہ جو قوانین ہیں ان کو بلڈوز کر کے موجودہ حکومت جو ہے وہ NRO 2 لینے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا اس رائے میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، NRO 2 کی بات تو بہت دور کی ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے، کیونکہ وہ آپ دوسروں کے موٹیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. NRO ملتا ہے نہیں ملتا. ہم کچھ تاریخی حوالوں شواہد کی روشنی میں کچھ چیزیں کنسیڈر کر سکتے ہیں جس کی روشنی میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک معاملات کس طرف جانے کے چانسز ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر سیو نے بھی ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ قوانین بناتے ہیں اور جو بنا رہے ہوتے ہیں قوانین اگر وہی ان کے بینیفیشری الٹیمیٹلی بننا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ اپنے بینیفٹ کو لینے کے لیے قانون کو پامال بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں خصوصی عدالتیں، لیکن سر اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ جو بھی قانون بندہ بنائے گا وہ اس معاشرے سے باہر تو نہیں ہو سکتا نا، وہ اس معاشرے کا حصہ ہی ہوگا. وہ یا بینیفیشری بھی ہو سکتا ہے اور اس کو اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے. جی بالکل. بات یہ ہے کہ خصوصی عدالتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں 2 یا 3 ادارے کہہ لیں، عدالتیں کہہ لیں، یا جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ خصوصی بنانے کی 2 یا 3 دنیا کے اندر وجوہات سامنے آتی ہیں. نمبر 1، آپ کے جو ٹریڈیشنل سسٹمز ہیں وہ سارے فیل ہو چکے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کسی ایک ایشو کے اوپر فیصلے نہیں کر پاتی تو پھر ہمیں ایک پیرلل عدالتی نظام تک کیسز چلتے دکھائی دیتے ہیں، پھر دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے فیصلے بہرحال کچھ چیزوں کو تو لینے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ خصوصی صورتحال بن جائے، لیکن کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے آپ وہ عدالتیں بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح جنرل مشرف کا ذکر کیا، جنرل مشرف نے جو نیب بنایا اس کی وجوہات بالکل مختلف تھیں، اور وجوہات یہ تھی کہ اس نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی تھی. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. یہ سوسائٹی کی آپ نے ذکر کیا، سوسائٹی کی جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رول آف لا نہ ہو سوسائٹی میں تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کی مورل ویلیوز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کی اخلاقی اقدار خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مورل ویلیوز خراب ہو جاتی ہیں تو وہ ایک اچھی اپ رائٹ سوسائٹی نہیں رہتی. جب وہ اچھی اپ رائٹ سوسائٹی نہیں رہتی تو پھر وہاں قانون سازی ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس میں چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہوں. یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ جو قانون بنا رہے ہیں ان کو کیا گرفت میں بھی لینے والی کوئی طاقت موجود ہے یا نہیں ہے.
ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر ملک و ملت کا اجتماعی ضمیر جو ہے نا وہ سونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے ادارے ہیں, جتنا جس کے پاس طاقت ہے وہ اتنا اپنے اپنے بس پڑتے کرپشن کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. جیسے آپ نے پرویز مشرف صاحب کی مثال دی کہ انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا, تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ادارہ ہر دور حکومت میں, پرویز مشرف کے دور سے لے کے آج تک, ہر دور حکومت میں ہر حکومت نے اپنے مخالفین کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے, انہیں بلیک میل کرنے کے لیے, انہیں ان کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ساتھ یہ دیکھیں کہ پھر جتنے آپ کے دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا تو ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور پبلک فورمز کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, آپ کی عدلیہ, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے کوئی ٹرانسپیرنٹ, شفاف, بے لاگ احتساب کے کوئی طریقے نہیں رہ جاتے. اگر کوئی شروع بھی کرے تو اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے فوری طور پہ. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی خزانے کو لوٹنا کو ایک برائی جو کہ ہے, اس کو برائی اب مزید سمجھا نہیں جاتا, بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے پکڑے نہیں جانا, اس کو جسٹیفائی ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کسی دور میں دیکھا کہ امریکہ یا دوسری ریاستوں میں یہ جو ڈرگز جسے کہتے ہیں انلیگل ڈرگز ہوتے ہیں, میریجوانا کی اگزامپل لے لیں, وہ پہلے سٹارٹ کیا گیا, اس کو سٹارٹ کر کے پھیلایا گیا, وہاں گینگز بنی جنہوں نے یہ کام کیا. مافیاز اور گینگز کا یہی کام ہوتا ہے سارا, یہ اٹالین مافیا اور سسیلین مافیا کیا چیزیں تھیں. اور الٹیمیٹلی یہاں پہ ان کو پھر اس طرح کی وائس دی گئی, بظاہر یہ دکھایا گیا کہ ان کے اوپر کیسز بھی بن رہے ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن پھر ان کو ایسی وائس دی گئی کہ اس چیز کو, وہ چیز کیا تھی, میریجوانا, وہ کیا چیز ہے یہاں پہ, کرپشن, اس کو جسٹیفائی اور لیجیٹیمیٹ کرنے کا آپ راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر پھر ایسی امینڈمنٹ سامنے آتی ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو این آر او کی آپ نے حوالہ دیا کوشچن کے اندر, یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, جو کہ 2007 میں آیا تھا, 5 اکتوبر 2007 میں یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس پرویز مشرف نے پروملگیٹ کیا تھا. اب دیکھیں ہسٹری بڑی امریکی اہلکاروں نے میڈیٹ کیا تھا, میڈیٹ کیا تھا. اس میں اس وقت کے جتنے بڑے سیاسی نام تھے سب بینیفیشری دکھائی دیتے تھے. آج اگر وہ ہوا ہوتا یا ہو رہا ہوتا تو اس میں آپ کے اس وقت کی جو حکومت ہے یا سابقہ حکومت میں جو لوگ تھے وہ بھی اس میں بینیفیشری ہوتے یقیناً. اس وقت کئی ان میں سے نہیں موجود تھے, بہرحال ان کے نام نہیں آئے سامنے. آگے چلتے ہیں. اصل میں اس کا نام یہ این آر او پڑا کہاں سے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ساؤتھ افریقہ میں 1995 میں جب ان کا اپارتھائڈ نسل پرستانہ حکومت ختم ہوئی اور کالوں کو حکومت دی گئی, تو اس وقت وہاں پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا گیا تھا. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن 1995 میں جو بنایا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو سفید فام وہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں, انہوں نے جو ظلم و ستم کیا ہے وہاں کی اپنی آبادی کے ساتھ, کالوں کی آبادی کے ساتھ, کی اصلاح ادھر سے لی گئی, وہاں سے لی گئی. انہوں نے جو ظلم و ستم کیا ان پہ, وہ سب ایک جگہ پہ بیٹھے, ٹیبل پہ بیٹھے, تمام اس چیز کا برملا اظہار کریں کہ ہم نے یہ غلطیاں یا ظلم یا یہ ستم کیے ہیں, اقرار جرم کریں. اقرار جرم کرنے کے بعد ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے. سزا دینے کے بعد جس کی جتنی معافی بنتی ہے دے کے ان کو آزاد کر دیا جائے. یہاں پہ ہم نے اسی نام کو لے کر, کیونکہ وہ نام بڑا کیچی سا تھا, ہم نے لے کر نیشنل ریکنسیلیشن کیا بنائی کہ 1985 سے لے کے یا 1986 سے لے کے 1999 تک جتنے پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ملٹری میں لوگ ہیں, یعنی جو سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں. کس لیے کہ ہم یہ ریکنسیلیشن کریں. اور بھائی یہ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی, یہ آپ کلین چٹ دے رہے ہیں, یہ تو سیٹلمنٹ ہے. اور لوگوں کے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کے پیسے چوری کیے, پبلک ایکسچیکر میں سے نکالا ہوا ہے, اس کو آپ سیٹلمنٹ دے رہے ہیں. اب ان سب چیزوں کو دیکھیں, اس کے تناظر میں آج کے حالات کو دیکھیں, تو بہرحال اس طرف انگلی اٹھتی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ دوبارہ ایسی قانون سازی شروع کر دیں گے جس میں لوگوں کے اوپر جو فائنینشیل کرپشن کے چارجز ہیں, ڈونٹ کنسیڈر دس تھنگ فار دس ٹائم. اس وقت اس چیز کو نہ دیکھیں ابھی کہ ان کو کتنا وقت ہو چکا ہوا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہو سکتی ہے. لیکن کرپشن کے چارجز موجود ہیں اگر, تو ان کو آپ نل اینڈ وائڈ تو نہیں قرار دے سکتے نا, جب تک کہ ان کا کوئی ایسا سسٹم نیا ڈیولپ نہ کیا جائے, یا تو جس کے اندر ٹرائل فیئر بھی ہو, فری بھی ہو, ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, اور جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ کہہ دیں پھر کہ جتنے بھی کرائم کرتے ہیں, جتنے بھی جرم کرتے ہیں, ان سب کو کلین چٹ دے دی جائے, چاہے وہ ملکی سطح کے جرائم ہوں, چاہے وہ کوئی چھوٹی سطح پہ گلی محلے کے اندر کوئی جرم کر رہا ہو. تو بہرحال اس طرح کی جو معاملات سامنے آئیں گے تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ این آر او 2 کی طرف جا رہی ہے بات. اچھا جناب, کراچی سے جناب انور منصور خان صاحب
جو 2 دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی رائے لیتے ہیں. جناب انور منصور خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ نیب ترامیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ترامیم تقریباً 85% وہی ہیں جو عمران خان کے دور حکومت میں صدارتی آرڈیننسوں کے ذریعے لائی گئی. آپ کے خیال میں موجودہ ترامیم سابقہ قوانین سے کتنی آئیڈینٹیکل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ جو ترامیم لائے ہیں یہ شاید 1 یا 2 تو ایسے ضرور ہیں کہ جو کہ پچھلے جو قوانین آئے تھے جی. جو پچھلی حکومت لے کر آئی تھی جی ان سے کچھ مشابہت تو رکھتے ہیں مگر ایگزیکٹلی ایک نہیں ہے. یہ جتنے ترامیم آئے ہیں جو لے کے آئے ہیں اس کے اندر ایک ذاتی مقصد یا جو ہے وہ پنہا ہے اور اس کے اندر ایک بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسنل جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے لے کے آئے ہیں. ٹھیک. اس میں اسی لیے ان کے جو لینگویج ہے پرانے اور نئے میں کچھ فرق ہے جس سے کہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سے نہیں ہے بلکہ مختلف ہے. ٹھیک. اچھا سر، بدقسمتی سے احتساب ادارہ جو ہے ہر دور میں متنازع رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اپنے کئی فیصلوں میں نیب قوانین کو کالا قانون قرار دے چکی ہے. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل بھی جو ہے وہ اس قوانین کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے چکی ہے. یہ فرمائیے کہ کیا ماتحت عدلیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی موجودگی میں ایسے ادارے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہوتی ہے. جی. اور اگر آپ کو وہ پتہ ہو کہ پہلے ہمارے یہاں اینٹی کرپشن ایکٹ بنا تھا. جی. اس کے اندر اینٹی کرپشن کورٹس بنے تھے. جی. جو کہ نہیں چل پائے. اس کے علاوہ FIA کے اندر یہ بھی موجود ہے. سملرلی CRPC میں اور PPC کے اندر بھی سملر قوانین موجود ہیں. یہ ان کو مختلف جو چیزیں تھیں ان کو یکجا کر کے ایک اس کے ایڈمنسٹریشن کے اندر لے کر آئے ہیں جس کو نیب کہتے ہیں، جس کے اندر کے منی لانڈرنگ بھی آ گئی، جس کے اندر کے جو کرپشن ہے وہ آ گیا، جس کے اندر انلیگل طریقے سے پیسہ کمانے کا طریقہ جو تھا وہ آ گیا، اور اس قسم کی مختلف چیزیں ایک جگہ پہ یکجا کر دی گئی ہیں. ہاں یہ ایک ضرور تنازع تھا کہ اس کے اندر یہ ثابت کرنا ہو کہ جس کو ایکیوز کیا جائے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایکیوز نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی جس طریقے سے لیا گیا ہے وہ بھی غلط ہے. ایک شخص جو منی لانڈر کرتا ہے یا ایک شخص جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ کماتا ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو پروسیکیوشن ہے وہ پروو کر سکے. اگر کسی شخص کے پاس، یعنی آپ برڈن آف پروف کی بات کر رہے ہیں نا سر؟ جی میں برڈن آف پروف کی بات کر رہا ہوں. اور اسی لیے یہ جتنے کورٹس ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ برڈن آف پروف کا ایشو آتا ہے. اب اس میں یہ جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے برڈن آف پروف کا. اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس کے ذرائع جو ہیں آمدنی کے اگر اس سے زیادہ پیسہ موجود ہے تو ثابت یہ کرنا ہے کہ اس کے پاس وہ زیادہ جو پیسہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. یہ ایک جو ایشو ہے اس کے لیے پوری دنیا میں برڈن آف پروف ہمیشہ اور ہمیشہ ایکیوز سے ہوتا ہے. یہ جنرل پرنسپل جو ہے اس سے فرق ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ اس کا پروسیکیوشن کے پاس ہے کہ پروف کرے، مگر جہاں پر انلیگل ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے وہاں پر ایکیوز کے پاس ہوتا ہے. اسی لیے وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ذرا سے مختلف ہیں. وہ بات کرتے ہیں جنرل لا کی اور یہ اسپیسیفک لا ہے، اور میرے خیال میں بڑا مناسب قانون ہے یہ. ہاں اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں ضرور کہ جس میں کہ کرنا چاہیے تھا ان کو اور کرنا پڑے گا کہ جہاں پر کہ زبردستی کسی کو اٹھا کے بند کر دیں بغیر اطلاع کے اپنی مرضی سے ایک فشنگ انکوائری کرنا شروع کر دیں. ہاں یہ چیزیں بالکل غیر مناسب تھیں، اس کو ضرور ریموو کر دیں. باقی چیزیں
جہاں پر ہیں کہ اگر 100 آدمی سے زیادہ انوالو ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نیب کے پاس اس کے بعد اختیار ہوتا ہے. اگر کسی کے باہر سے ایویڈنس آ رہا ہو تو وہ آپ وہ نہیں ایڈ کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایڈ کی گئی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کس کس کے لیے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، لیٹسٹ ترین صورتحال یہ ہے کہ صدر پاکستان نے نیب ترمیمی بل جو ہے اسے مسترد کر دیا ہے اور پی ٹی آئی نے اس ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ نیب ترامیم کا مستقبل کیا ہے؟ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اس کو جی. اس لیے کہ لا یہ موجود ہے کہ اگر کسی کے پرسن اسپیسیفک لاز ہیں، جی. پرسن اسپیسیفک کے معنی ہے کسی کو فائدہ دے رہے ہوں، ٹھیک. پرٹیکولر شخص کو فائدہ دے رہے ہوں چاہے نام موجود ہو یا نہ ہو، جی. تو اس صورت میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایسے قانون جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں. دوسرا، اگر کوئی کسی کے آئینی فنڈامنٹل رائٹس پہ اگر وہ کر رہے ہوں تو وہ صورت میں بھی ہے سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے. فنڈامنٹل رائٹ کو وہ کر رہے ہیں، انجر کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کورٹ میں جانا چاہیے. اور میرے خیال میں کورٹ اس میں فیصلہ دے گی کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ غلط، یعنی ٹرن ڈاؤن کر دے گی ان ترامیم کو. جی ہاں. جی ٹھیک ہے. انور منصور خان صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر حسیب صاحب، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرمائیں کہ کرپشن کی حساسیت اور احتساب کی اہمیت کیا ہے؟ جی وسیم صاحب، آپ نے میرا خیال ہے کہ اس وقت کا سب سے اہم آپ نے سوال پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بنیاد سے میں اٹھاؤں. دیکھیں، قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا تو انہیں ایک درخت کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا. اب شریعت میں آپ دیکھیں تو 2 احکامات ایسے ہیں جن کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے. ایک ہے لا تقربوا الزنا اور ایک ہے لا تقربوا مال الیتیم. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور دوسری طرف ہے کہ مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں مال یتیم کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں. مال یتیم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا بچہ جس کے والد فوت ہو گئے ہیں، اس کا جو مال ہے وہ ایک اس کے سربراہ کے زیر تحت آ گیا ہے، زیر نگرانی آ گیا ہے. اب وہ شخص جس کے پاس وہ مال آیا ہے، اس کے پاس ایسا مال آیا ہے جس کا اصل مالک اس کے سر پر نہیں کھڑا اپنی نگہداشت کے لیے، اور وہ اس کے پاس آ گیا، اور وہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی بنا پر ہی اس میں اگر خرد برد سے رکے گا تو رکے گا، نہیں تو اور کوئی اسے پوچھنے والا اس سینس میں نہیں ہے. اب یہ جو ایک سینس ہے، اس کو اگر آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر سمجھیں تو جہاں جہاں یہ اپلائی ہوگی کہ بھئی کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس ایسا مال جمع ہو، چاہے وہ کچھ بزنس جو پارٹنرز ہیں ان کا ہو، چاہے کسی پبلک فرم کا ہو، چاہے کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے کا ہو، چاہے وہ حکومت وقت کا مال ہو، بیت المال ہو، سرکاری خزانہ ہو، وہ اس کا معاملہ امانت اسی طرح بنے گی اس کی. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے کہ ان کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انی انزلت نفسی من مال اللہ بمنزلۃ مال الیتیم، کہ مال اللہ جو ہے اللہ کا مال، یعنی کہ وہ اموال الناس اور بیت المال کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لحاظ سے میرا بیہیویئر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا میں مال یتیم کے بارے میں بیہیویئر اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور جو سینسٹیوٹی اس کی ہے اسی طرح اس کی سینسٹیوٹی ہے. اب اگر میں اس کو آج کی زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کروں انورٹڈ کاماز میں آسانی کے لیے، تو یہ ہوگا کہ آپ کرپشن کے قریب بھی مت جاؤ. اب اگر آپ دیکھیں یہ 2 احکامات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارا معاشرہ واضح طور پر 2 انتہاؤں میں تقسیم نظر آتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے نزدیک زنا اور فحاشی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور واقعی ہے، لیکن وہ کرپشن کو ایزی لیتا ہے، اس کو کوئی بڑا جرم نہیں سمجھتا. دوسرا ایک طبقہ ہے جو کرپشن کو تو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے، لیکن وہ فحاشی اور یعنی کو اتنا سیریس نہیں لیتا. جبکہ قرآن مجید جس طرح کے افراد اور معاشرہ چاہتا ہے وہ معاشرہ ہے کہ جو ان دونوں جرائم کو احتیاط اور کہتا ہے قریب بھی نہ جاؤ. اچھا جی، تو میں نے مال یتیم کی ایکسٹینشن کی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، لیکن اگر اسلامی شریعت اور فقہ میں اگر ایگزیکٹ اصطلاح دیکھی جائے کرپشن کے بارے میں تو وہ غلول کی اصطلاح ہے. جہاں غلیل نہیں ہوتی، غلول کی اصطلاح ہے غین سے. اور بیت المال میں اور اموال الناس اسے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ پوری پبلک کا جو مال ہے اس میں خرد برد کو غلول کہا جاتا ہے. اچھا اس میں بھی سمجھیں کہ جو پبلک کا مال ہے اموال الناس، اس کی جو ہسٹری ہے یہ بھی اسلام کی ہسٹری کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب ریاستیں ہیں، بادشاہت ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ یا تو عام پبلک کے اپنا ذاتی مال ہے
اور اگر کوئی سرکاری مال ہے تو وہ بادشاہ کا ایک لحاظ سے ذاتی اس میں سارا تصرف جائز ہے. لیکن اسلام نے جب ریاست قائم کی ذاتی شخصی حکومت کی بنا پر نہیں, اللہ کی حکومت کی بنا پر, تو پھر اس میں اسے اموال اللہ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, یا اموال الناس, کیونکہ تمام لوگوں کا وہ مال ہے جو بیت المال میں جمع ہوا ہے. تو اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے. شریعت میں اس میں ہمیں مال غنیمت کے حوالے سے اور بیت المال کے حوالے سے سارے جو احکامات آتے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں, کیونکہ بیت المال میں جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے اسلامی تاریخ میں وہ مال غنیمت سے آتے تھے, زکوٰۃ, عشر اور خراج وغیرہ سے آتے تھے. بہرحال اس کی سینکٹیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے وسیم صاحب, بہت زیادہ ہے. مجھے یہ کہنے دیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ بہت اگنورڈ ہے ہمارے معاشرے میں. اس کو آپ کچھ احادیث کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو گیا ہوا ہے نا کہ مال مفت لے پہ رہا ہے, ایسے ہی بالکل یہ کیفیت ہے. جبکہ آپ حدیث یا سیرت کی روشنی میں جب اس کیفیت کو دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے مال میں خرد برد کرنے کو آگ قرار دیا گیا ہے. مال یتیم کے بارے میں بھی ہے کہ جو مال یتیم کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. تو جو کوئی غلول کرے گا تو سورۃ آل عمران کی بڑی اہم آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ, جو کوئی خرد برد کرے گا تو جو چیز اس نے ہتھیائی ہوگی وہ اسے لے کر آئے گا قیامت والے دن. اور اتنے ہولناکی ہے اس کے اندر کہ قیامت والے دن اس جو ہتھیایا ہوا مال ہے اسے جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا جاؤ اسے لے کر آؤ اندر سے. وہ ڈبکی مارے گا, اسے لے کر آئے گا, پھر فرشتے اسے ہتھوڑوں سے ماریں گے اور دوبارہ اس کے اندر کریں گے. بڑی سخت اس کے لیے وعیدیں ہیں. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے معاملات پر آتا ہے کہ بھئی اگر چوری میری بیٹی نے بھی کی ہوتی خدا نخواستہ تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. میں حد کے بارے میں جو بات ہے وہ ایسے ہی ہے. اسی طرح جو بیت المال ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, 5واں حصہ میری طرف آتا ہے اور وہ بھی تمہارے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے. اور اس سے آگے جو بددیانتی کا مرتکب ہو شخص, اس کی شریعت میں اور اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں. آخرت کی تو ہیں ہی ہیں جو میں نے آپ کو گنائی, دنیا میں بھی وہ حکمرانی کے لائق نہیں رہتا. اور جس طرح ابھی ریسنٹ جو ترامیم کی بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو 10 سال کے لیے وہ نااہل تھا کہ اب 5 سال کے لیے کر دیا, تو یہ جو ڈیبیٹس ہیں ساری, تو وہ حکمرانی کے اہل نہیں رہتا جو ثابت ہو جائے کہ اس نے جو خیانت کی ہے بیت المال کے ساتھ. اس میں آپ آگے دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا, تو جو واقعہ بڑا مشہور ہے, مختلف اعتبارات سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب گورنر بنا کر بھیج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک صحابی کو بھیجا کہ ذرا جلدی بلا کے لانا ذرا اسے. وہ پھر جب آئے تو کہا تمہیں پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ دیکھو میری اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا یہ غلول ہے. جتنے ہم نے تمہیں سے طے کی ہے, تمہاری جو تنخواہ ہوگی بس وہی ہے, اس سے اضافی تم نے کچھ نہیں لینا. اور اس سے آگے آپ دیکھیں کہ کوئی ثواب دیدی اختیارات نہیں ہے. جی, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جو حاکم ہے وہ مالک نہیں ہے, وہ امین ہے, وہ نگران کسٹوڈین ہے. اور اس سے آگے آپ دیکھیں کہ اس کے جو ذیلی اثرات پڑتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو چھوٹی سی ہے, ہمیں یاد ہونی چاہیے, مشکات شریف کی ہے کہ من یکتم غالا فإنہ مثلہ, جو کوئی بدعنوان شخص کو, یا آج کی زبان میں کہیں کہ خائن شخص کو, کرپٹ شخص کو اگر کوئی چھپائے گا, اس کی پشت پناہی کرے گا, وہ اس جیسا ہی ہے. اور اس میں وہ NRO والی بات جو بھی آپ کر رہے تھے, NRO دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہوتے تھے, ایک شخص آیا اسی طرح آ کر معافی مانگنے لگا کہ میں نے چیز چوری کر لی تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا املک شیئا قد ابلغتک, میں کوئی اختیار نہیں رکھتا, میں تو تمہیں بات پہنچا چکا ہوں. یہ ساری تفاصیلیں ہمیں دیکھنی چاہیے, اور اس سے بڑی اہم جو ہے شریعت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس کی بڑی انتہا کی حساسیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک معاشرے میں وہ حساسیت نہیں آئے گی قوانین کچھ نہیں کر سکیں گے. دولت صاحب, جو نیب کے قوانین جو ہے ریکمینڈ کر رہی ہے یہ حکومت, اگر وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور جس کے بارے میں سابق اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ امکان نہیں ہے کہ یہ نیب کے قوانین جو ہے سسٹین کریں, سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی. فرض کریں یہ قوانین جو ہیں ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا ان قوانین کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ریلیکسیشن ملے گی اور کچھ لوگوں کے گرد جو ہے شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہونے کا امکان ہے؟ جی وسیم صاحب, مختصراً عرض کیا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال اس کی وجہ سے انصاف ملے گا, پہلے بھی نہیں مل رہا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان کی وجہ سے ملزموں یا مجرموں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا یا مزید تنگ ہوگا, پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا. بلکہ یوں لگتا ہے جیسا کہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, کرپشن کے لیے ڈھیل بھی دی جائے گی, قوت بھی فراہم کی جائے گی, ان کو ترغیب بھی ملے گی اور زیادہ کرنے کی. آگے چلیں, ہمارے نزدیک ان مسائل کا جو حل ہے اس میں 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سہولت کاری, دیکھیں نا, ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں, ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اصل میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ان کو انصاف کے حوالے سے اگر دیکھیں, انصاف بھی ملنے کے چانسز نہیں نظر آ رہے.
یہ دیکھیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، مزید تنگ ہوگا، یہ بھی ہونے کے چانسز نہیں ہے. تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ وہ لوگ جو کہ اس میں باقاعدہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں، ان کے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ اسپیڈی ٹرائلز ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو قرارواقی سزا مل سکے. 20 سال سے کیسز چل رہے ہیں، یہ کہاں کا یا تو انصاف؟ قرارواقی سزا مل سکے یا ان کو باعزت بری کیا جائے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری بات نہیں ہوتی. نمبر 2، ان کے جتنے سہولت کار ہیں، ہم نے باقی ممالک میں دیکھا، جس طرح ہم روس میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کرپشن وہاں بھی موجود ہے، ان کے اولیگارکس ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ان کو. امریکہ میں جو اگر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے لابسٹ ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی کرپشن موجود ہے. یہاں پہ بھی جو سہولت کار موجود ہیں ان کو بھی آپ نیٹ کے اندر لے کے آئیں کسی نہ کسی طرح، ان کی بھی حوصلہ شکنی کریں. اور اگر کوئی مرتکب ہوا ہے اس کام کا، جیسا کہ حسیب صاحب نے بھی ابھی پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس چیز کا ذکر کیا کہ جو پناہ بھی دیتا ہے، پشت پناہی بھی کرتا ہے، وہ بھی اس جرم کا شریک ہے، برابر کا شریک سمجھ لیں اس کو. تو اس میں چاہے وہ آپ کے تجارتی حلقے ہوں، بزنس مین ہوں، سرمایہ دار جسے آپ کہتے ہیں، چاہے پراپرٹی اور بزنس اس طرح کے دوسرے ٹائکونز ہوں، چاہے ذمہ دار ہوں، لینڈ لارڈز ہوں، چاہے میڈیا ہو، جو بھی ان کا پشت پناہ ہے، ان کو بھی کم از کم کسی خاص سطح کے اوپر ان کے سہولت کاروں کو اسکروٹنی کرنے، اور اگر وہ انوالوڈ ہیں تو ان کو بھی سزا دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہونا چاہیے. ایک اور عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے، پبلک آفس ہولڈرز اور ساتھ یہ کہ جو مختلف ہمارے بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، ان کے جو اعلیٰ عہدے ہیں، ان تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے یا تعینات کرنے کے لیے ان بڑے عہدوں میں کچھ چیزیں پیرامیٹرز بنا لینے چاہیے، جن میں ایک خاص پیرامیٹر یہ ہو کہ ان کے اثاثے بہت زیادہ باہر نہ ہوں. اب وہ طے کیا جا سکتا ہے کتنے سال سے زیادہ پیسے باہر نہ ہوں. ان کی جو تعیناتی ہے اس پہ، اس عہدے پہ، وہ بھی تو میرٹ پہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی، میرٹ اس حوالے سے بھی، اور یہ بھی کہ راستہ روکا جائے اس کے قریب بھی نہ جائیں تاکہ وہ، اور ایسے لوگوں کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو یہ کرپشن کرتے ہیں پھر، اور کرپشن کے جو سب سے آسان طریقہ ہے کرنے کا اور اس کو چھپانے کا وہ یہی ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آف شور بھجوا دو اس کو. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے اثاثے باہر نہ ہوں. بہرحال یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جسے کہتے ہیں، صاف شفاف ایک نظام ایسا مارز وجود میں لایا جائے. عدل کا نظام پورے کا پورا اس میں جو ہے آپ کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں مکمل طور پہ پچھلے کو تباہ و برباد کر کے اور گرا کے نیچے پھر کھڑی کی جائے عمارت. ہاں، اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جائیں تاکہ وہ جو عدل کے پیمانے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو استعمال کیا جا سکے، اور واقعی یہ عدل ہو بھی لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو. بالکل، تاکہ سب کا جو ٹرسٹ ہے جو اس وقت ڈیفیسٹ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو پورا کیا جا سکے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب، ہمیں پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کرپشن کے مکمل خاتمے اور شفاف احتساب کے لیے قرآن حکیم اور سیرت رسول سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سیم صاحب، یہ آپ کا بڑا پریکٹیکل کویشچن ہے، اور ابھی جس طرح رضا اللہ صاحب بات کر رہے تھے، ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک آرزو اٹھ رہی ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی نہیں اٹھ رہی. بلکہ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، وہ پورا شعر ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی تمہیں اگر کوئی عدل و انصاف کی اور اخوت کی اور ہمدردی کی اور مساوات کی اگر تمہارے اندر کوئی امنگ سامنے آ رہی ہے، تو اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے اس سے مستعار لیا ہوا اس کی دین ہے، یا پھر انسانیت ابھی اس تلاش میں ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو بہرحال پہلی بات اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ جتنی بھی گڈ آئیڈیلز ہیں، ان سب کی ابتدا بھی اور انتہا بھی اسلام ہے. ابتدا بھی اسلام سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی الٹیمیٹلی اسلام ہی ہے. اور اسلام نے جو پھر طریقہ دیا ہے، پھر ظاہری بات ہے ہمیں اس طریقے کی طرف جانا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کیسے ایک معاشرہ قائم کر دیا کہ جس میں خلیفہ وقت جو ہے وہ اگر اپنا کام کر رہا ہے، کوئی ملنے آیا تو وہ اپنی بتی بھی بجھا دیتا کہ بھئی اب میں پرسنل کام میں انوالو ہوں. جی، اتنا احساس ذمہ داری اور سب کچھ آخر کیسے ہو گیا؟ تو اس کے لیے اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات ایک بڑی اہم ہے وسیم صاحب کہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اسلام دو پہروں کی بات کرتا ہے. پہلا پہرا ہے اندر ضمیر کا. جی، جب ایک شخص کا اپنا اندر ضمیر ہی مر چکا ہے، جو اسے کوئی جواب دہی کا احساس ہی نہیں اسے اندر سے آ رہا، تو پھر دنیا کا کوئی قانون اسے نہیں روک سکتا. کیمرے کی آنکھ اسے دیکھتی رہے گی تو دیکھتی رہے گی، جیسے پھر جگاڑ لگائے گا وہ لگائے گا. لیکن اگر اندر سے اس کے ضمیر جاگ رہا ہے اور اسے جنت کی خواہش ہے اس دنیا سے آگے بڑھ کر، تو پھر مال کا اسے پتہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے اور مجھے الٹیمیٹلی میری منزل جنت ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ان میں 3 شرائط، ایک تکبر سے پاک ہو شخص، اور دوسرا قرض سے پاک ہو. آپ اندازہ کریں قرض کتنی سینسٹیو چیز ہے. یہاں تو قرض جو ہے وہ بالخصوص اب کرپشن سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ریاستی سطح پر بھی لوگ جو ہیں وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، بعد میں معاف کروا لیتے ہیں.
جو کہ معاف کرنے کی کسی کو کوئی اجازت ہے نہیں. بہرحال تیسری جو چیز ہے جنت میں داخلے کی شرط کی وہ غلول ہے, جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بددیانتی اور حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے جو ہے وہ خاص جگہ دے گا, جس میں ایک عادل حکمران بھی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر منزل اس کی جنت ہوگی تو انٹرنل جو اس کا ایک موریلٹی کی اپلفٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے, تو وہ جو نسخہ کیمیا تھا اس نے ان کا اندر تبدیل کر دیا. فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو اسٹیپ آتا ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے, تواصی بالحق کے ذریعے ایک معاشرتی ضمیر جگایا جاتا ہے. پبلک پریشر ہوتا ہے, دیکھیں نا یہاں بڑے بڑے لوٹ کھسوٹ ہو جاتی ہے, پبلک کو فیل ہی نہیں آتی کہ غلط ہوا کچھ. ان کے اپنے حقوق جو ہیں انہی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے, وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہوئی ہے. تو ایک معاشرتی ضمیر, کلیکٹیو کانشیس, جسے بانی تنظیم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر میں کہا کرتے تھے کہ کلیکٹیو کانشیس جب زندہ ہوگا معاشروں کا تو پھر اگلے کوئی قوانین کی بات آئے گی. تو یہ 2 بنیادی چیزیں تو انتہائی ضروری ہیں اگر ہم سیرت کے مطابق چیز کو دیکھیں. اور کوئی نہ کوئی ایسی تحریک ہونی چاہیے جو قرآن مجید کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ڈائریکٹ اس کے ذریعے جو ہے وہ قوم کے اندر شخصی اور اجتماعی ضمیر کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. پھر ایسے جب لوگ سامنے آتے ہیں تو وہ مل جل کر جب ایک جماعت بنتے ہیں, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر تم میں سے کوئی ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کیا مطلب کہ پبلک کے اندر بہرحال ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو روک کے رکھے ان چیزوں کو, مجال نہ ہو کسی کے کوئی ایسا کرے, پھر قوانین کا غلط استعمال رکتا ہے. تو یہ پہلی چیزیں تو پری ریکوزٹس ہمارے سامنے رہنے چاہیے. لیکن عام طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ناظرین بھی عام طور پر دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ تو بہت لمبی انہوں نے بات سنائی ہے, لمبی, وہاں سے دوڑ کر آئیں تو پھر یہ سارے معاملات حل ہوں گے. تو اس کے علاوہ اگر شارٹ ٹرم انداز سے بھی ہم دیکھیں تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور پاکستان, اس میں وہ پاکستان کے مسائل کے حل جب بیان کرتے ہیں تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک لانگ ٹرم حل اور ایک شارٹ ٹرم حل. تو شارٹ ٹرم حل کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ اسلام کی احیائی تحریک قرآن و سنت کی روشنی میں چلنی چاہیے, اور جب تک وہ نہیں چلتی ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے اور پوری دنیا میں اس عدل و انصاف کے نظام کو نہیں لے کر آ سکتے. لیکن, اور یہ بہت بڑا لیکن ہے, جب تک وہ نہیں ہوتا پورا کام تب تک کوئی ایسی سیاسی جماعت ہی اٹھے, یعنی شارٹ آف دیٹ بھی تو کوئی اقدامات کرنے چاہیے نا. دیکھیں نا مغرب نے بھی, ویسٹ نے بھی آخر کچھ نہ کچھ عدل و انصاف کمایا ہی ہے نا آخر. تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہی اٹھے جو عوام کے اندر آخرت کی جواب دہی نہ صحیح, اپنے حقوق کا تو شعور بلند کرے, سیاسی شعور تو ان کے اندر بلند کرے, ان کو بتائے تو صحیح کیا صحیح ہے, قومی طور پر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تمہارے اپنے حقوق کس میں صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر اس کا بھی شعور بلند ہو اور پبلک اویئرنیس اتنی ہو جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام بھی لگتا ہے تو پبلک پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اگلے کو چھوڑنا پڑتا ہے, وہاں قوانین کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی جتنی پبلک پریشر کام کرتی ہے. تو وہاں ایسی کوئی جماعت بھی ہونی چاہیے جو اس کو روک کر رکھے اور صحیح کرے. اور پھر اس میں اگلی بات آتی ہے قوانین کی, اس میں مختصر بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ قوانین کی صورت میں بھی اسلامی شریعت نے دنیا میں بھی سزائیں دی ہیں. میں بھی آخرت کی سزاؤں کا ذکر کر رہا تھا, دنیا میں بھی سزائیں ہیں. دنیا میں سزائیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر خیانت کا الزام ہو پھر ثابت بھی ہو جائے تو اس سے ایک تو اس کا سامان ضبط کرو, اور دوسرے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس کی پھر پٹائی کرو. اور اس کی تشریح میں پھر لکھا گیا کہ حد تو نہیں ہے لیکن تعزیری سزا ہے, تو سزا ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اور دنیا میں اجتماعی طور پر وسیم صاحب ایک بڑی اہم سزا ملتی ہے جس کا آج آپ میں ہم سب شکار ہیں. ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ جب جس قوم میں خیانت, غلول وہ عام ہو جائے تو پھر دشمن کا رعب ان پر پڑ جاتا ہے. آپ اندازہ کریں, دشمن ان کے خلاف تگڑا ہو جاتا ہے اور وہ دشمن کے سامنے دب جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان قومیں کیوں دبی ہوئی ہیں؟ کیا پیسوں کی کمی ہے ہمیں؟ کیا ہمارے پاس ہتھیاروں فوجوں کی کمی ہے؟ یہ بات نہیں ہے. جس قوم کے حکمران اور قوم بحیثیت مجموعی اگر خائن ہوگی وہ حکومت کے سامنے ان کی ٹانگیں بھی کانپیں گی, فٹافٹ نیچے بھی لیٹیں گے ان کے سامنے. اور جس کا حکمران اور جو قوم بحیثیت مجموعی عدل و انصاف اور امانت اور دیانت پر کھڑی ہوگی وہ اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وہاں تک لے کر جائے. لیکن یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا نقد سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اور آخر میں یہ کہوں کہ جو میں نے 2 تحریکوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو میں بھی ایک تحریک جو ہے وہ لانگ ٹرم حل کے لیے چلنی چاہیے, اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک شعور بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ان دونوں تحریکوں کا ایک دوسرے کے قریب آنا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور ایک دوسرے کو پوٹینشیٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کھینچا تانے والے معاملات ہونا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر حسیب اسلم صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.